اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم فعل ناقص کے حوالے سے جانیں گے۔ ناقص وہ کلمہ جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، واو الف یا ہو۔ اگر لام کلمہ میں واو ہو تو ناقص واوی، اگر یا ہو تو ناقص یائی، اور الف ہو تو ناقص الفی کہلائے گا۔ حرف علت کے لام کلمہ میں آنے کی وجہ سے جو ثقل پیدا ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے قواعد یہ آگے ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب لام کلمہ میں واو کسرہ کے بعد واقع ہو تو یا سے بدل جاتی ہے۔ رادیہ دعیہ اصل میں رادوا اور دعوا تھا۔ جب واو لام کلمہ میں تیسری جگہ ہو اور بسبب زیادتی چوتھی یا اس سے زائد جگہ پر چلی جائے اور اس کا ما قبل مفتوح ہو تو یا سے بدل جاتی ہے، اور یا ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے اعلا استعلا یردا اصل میں اعلاوا استعلاوا اور یرداو تھا۔ واو کو یا سے بدلا اور یا کو الف سے بدل دیا۔ اگر اجتماع ساکنین ہو جائے تو الف کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے اعلو استعلو یردون وغیرہ وغیرہ۔ جب لام کلمہ میں یا مضموم ہو، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اعلو اور استعلو اور یردو کے اندر الف کیوں گرا؟ یردون میں الف کہاں ہے؟ یہ اصل میں اعلو کے بعد الف تھا، وہ الف بھی ساکن واو بھی ساکن، اس لیے الف گر گیا۔ استعلو میں بھی الف گر گیا، یردون میں بھی الف تھا تو وہ بھی گر گیا۔ جب لام کلمہ میں یا مضموم ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو، اس کے بعد واو جمع ہو تو اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں اور یا کو اجتماع ساکنین سے حذف کر دیتے ہیں، جیسے خشو رمو اور یرمون اصل میں خشیو رومیو یرمیون تھے۔ جب لام کلمہ میں واو یا مضموم اور اس کا ما قبل بھی مضموم یا مکسور ہو تو اس کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں، بشرطے کہ اس کے بعد واو جمع یا یائے مخاطبہ نہ ہو، جیسے یدعو یرمی اصل میں کیا تھا؟ یدعو اور یرمیو تھا۔ آگے جناب، جب لام کلمہ میں واو مضموم اور اس کے بعد واو جمع ہو تو اس کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں، واو اجتماع ساکنین سے گر جاتی ہے، جیسے یدعون یسرون اصل میں یدعون اور یسربون تھے۔ یہ کتاب جو ہے یہ ہاتھ کی کتابت ہوئی پرانی کتاب ہے، اس کا PDF ہے، یہ ہاتھ کی کتابت ہوئی ہوئی ہے، اس لیے یہ اس کے بعد جو پہلی لائن میں اس کے بعد لکھا ہے یہ اوپر لکھا ہوا، بعد میں پروف ریڈنگ کے بعد غلطی لگی ہوئی ہے۔ ابھی تو وہ کمپیوٹرائز یہ چھپ گئی ہیں کتابیں، ویسے یہ ہاتھ کی کتابت ہوئی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے کاتب بڑے بڑے قابل تھے، اتنی خوبصورت کتابت کیا کرتے تھے، آپ اس کتاب کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتے کتنی خوبصورت کتابت ہوئی ہوئی ہے۔ یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے قلم کے ذریعے سے۔ آگے کہتے ہیں جب لام کلمہ میں واو مکسور ہو اور اس کا ما قبل مضموم ہو، اس کے بعد یائے مخاطب ہو تو اس کی حرکت ما قبل کو دیتے ہیں اور واو بعد کسرہ کے بعد واو جو ہے یا سے بدل جاتی ہے اور یا اجتماع ساکنین سے گر جاتی ہے، جیسے تدعین تسرین اصل میں تدعوین اور تسروین تھا۔ آگے کہتے ہیں جب لام کلمہ میں یا مکسور ہو اور اس کا ما قبل بھی مکسور ہو، اس کے بعد یائے مخاطبہ ہو تو اس کے کسرہ کو حذف کر دیتے ہیں اور یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیتے ہیں، جیسے ترمین تخفین اصل میں ترمیین اور تخفیین تھے۔ جب واو اور یا ایک کلمہ میں جمع ہوں، ان میں سے اول ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل کر یا میں ادغام کر دیتے ہیں، اگر ما قبل مضموم ہو تو یا کی مناسبت سے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے مرمیون علیون سیدن اصل میں مرمویون علیون اور سیودن تھے۔
آگے آ جاتا ہے جب اسم فاعل کے لام کلمہ کی جگہ واو یا ما قبل مکسور آ جائے تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. اب یا پر ضمہ دشوار اس کو حذف کر دیتے ہیں. اگر وہ کلمہ منون یعنی تنوین والا ہو تو یا اجتماع ساکنین سے گر جاتی ہے، جیسے داعن رامن، اصل میں داعون تھا اور رام میں ون تھا. تو مسئلہ یہاں آپ کو ایک سمجھانا ضروری ہے کہ یہ قواعد آپ کہیں گے اتنے زیادہ قواعد ہیں، یہ تھوڑے تھوڑے کر کے ایک ایک دو قاعدے کر کے یاد کریں، پھر ان کی پریکٹس کریں، پریکٹیکل کریں. اب یہ باب جو ہیں ناصر ینصر ضرب یضرب سے، یہ جو ہے مختلف ابواب سے جو الفاظ آتے ہیں ناقص کے، ناقص واوی اور یائی کے، وہ انہوں نے یہاں اشارتاً دے دیے، نیچے صرف صغیر دی. ایک ایک گردان آپ نے لینی ہے اور اس کی تعلیلات کرتے چلے جانا ہے، تعلیل کر کے چیک کرنا بھی کیا ہم اس کو کر پاتے ہیں یا نہیں. صرف کے اندر یہی ایک حصہ ہے جو کہ مشکل ہے، یہاں انہوں نے پریکٹیکل کر کے دیا ہوا ہے. دعیہ، یہ رومیہ، یہ گردانیں جو ہے پریکٹیکل کر کے، یہ دیکھیں ثلاثی کی جو ہے کیا نام ہے، ثلاثی سے گردانیں انہوں نے کر کے دی ہوئی ہیں. فعل ماضی، معروف، مجہول کی، مضارع کی بھی، یہ ساری آگے گردانیں انہوں نے کر کے باقاعدہ اور ساتھ تعلیل بھی کر کے دی ہے. تو آپ نے اس طرح یہ گردانیں تیار کرنی ہیں اور ان کی تعلیلات بھی کرنی ہیں. اس کے بعد یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہی حصہ صرف کا مشکل ہے. مین صرف جو ہے وہ پیچھے گزر گئی ہے. یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن میں تبدیلی ہوئی ہوئی ہے، بعض جگہ پہ واو آ جاتی ہے، بعض جگہ پہ یا لکھنے میں آ جاتی ہے. تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ آیا کیسے، یہ بنا کیسے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس طرح بنا ہے اور اس کلمے کو بنانے کا طریقہ کیا ہے. تو آپ یہ جگہ جگہ تعلیل کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ قواعد آنے چاہیے، اور پھر ان کا استعمال کہیں جوازی طور پر ہے، کہیں وجوبی طور پر ہے، تو وہ آپ یہاں سیکھ کر جو ہے اس کا پریکٹیکل عربی میں کر سکتے ہیں. اس کے بعد آگے اگلا جو چیپٹر ہے وہ ہے لفیف کے بارے میں. لفیف کہتے ہیں وہ کلمہ جس کے اندر دو حروف اصلیہ کے مقابلے میں حرف علت آ جائیں. پیچھے تو دو ہم جنس حروف والا تھا نا، وہ مضاعف تھا. یہاں دو حرف علت آ رہے ہیں، ایک ہی کلمے میں دو حرف علت آ رہے ہیں حروف اصلیہ کی جگہ پہ، جیسے والیہ اور یومن. والیہ اور یوم، اس میں یا اور واو اکٹھے ہیں، اور والیہ میں واو اور یا الگ الگ ہے. اب اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لفیف مفروق اور ایک ہے لفیف مقرون. لفیف مفروق جو ہے مطلب دونوں حرف علت کے درمیان فاصلہ ہوگا، جس طرح کہ وقع اور وحیٌ، یعنی واقعہ یہ واو اور یا دونوں کے درمیان قاف کا وقفہ ہے، اور وحیٌ میں ہا کا وقفہ ہے. اور لفیف مقرون وہ ہوتا ہے جس میں دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں، جیسے طوا، قویٌ، واو اور یا دونوں مثالوں میں اکٹھے ہیں. چاہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی فا عین کلمہ میں اکٹھے آ جاتے ہیں، کبھی عین لام کلمہ میں اکٹھے آ جاتے ہیں. اب اس کے قواعد جو ہیں وہ یہ ہیں کہ لفیف مفروق ہو یا مقرون، دونوں کے لام کلمہ کی تعلیل رما، یارمی اور یاردیہ، یاردا کی طرح ہوتی ہے، جبکہ لفیف مفروق کے فا کلمہ کی جگہ اگر واو ہو تو اس کا حال وعد یعد جیسا ہوگا. ٹھیک ہے جی، وہ پچھلے قاعدے آپ کو اشارتاً بتا رہے ہیں جو پیچھے قاعدے گزر چکے ہیں. اور لفیف مقرون کے عین کلمہ میں تعلیل بالکل نہیں ہوتی. جب وہ مقرون ہوتا ہے یعنی ملے ہوئے ہوتے ہیں تو عین کلمہ میں تعلیل نہیں ہوگی، صرف لام کلمہ میں ہوگی. اب آپ نے ذہن میں رکھنا لام کلمہ میں اور فا کلمہ میں تعلیل ہوگی. اگر فا کلمہ میں کرنی ہے تو وعدہ یعد والی تعلیل ہوگی، اور اگر لام کلمہ میں کرنی ہے تو رما، یارمی والی جو ہے، ردیہ، یاردا والی جو ہے وہ تعلیل کریں گے. اب اس سے جو ہے یہ گردانیں آگی، وقا، یقی، وقایتاً. ٹھیک ہے جی. اور ولی، یلی، ولین، اس میں لام ز امر کا صیغہ لام زیر لی. ٹھیک ہے، لام زیر لی. اب یہ آپ کے ذہن میں ہوگا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ امر، جب فعل امر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اگر امر بنائیں یا نفی جہت بلم بنائیں تو اس میں یہ دیکھیں لم یلے لم یلا پڑھا ہے نا، تو یہ لم یلی
تھا جب آخری حرف علت ہو، تو آپ نے پڑھا تھا امر کے اندر بھی اور نفی جہت بلم کے اندر بھی کہ آخر سے حرف علت گر جاتا ہے۔ دیکھیں لئیں والی گردان میں لئیں یالیا لئیں یولا لکھا ہوا، لئیں یالیا لکھا ہوا، یا قائم ہے، لیکن جب نہیں امر اور فعل جہد، اس میں آخر میں حرف علت جو ہے وہ گر جائے گا۔ حرف علت گر گیا، لم یلے رہ گیا۔ اب پیچھے تعلیل ہو چکی ہوئی ہے، واو جو ہے ولی کا واو جو ہے وہ بھی اس میں تعلیل، فا کلمہ میں تعلیل ہو گئی، تو آپ کو پتہ تھا کہ فا کلمہ میں تعلیل کرنی ہے، تو ایو لی تھا اصل میں، یہ امر میں بنے گا ایو لی، ایو لی، تو ایو لی کے اندر فا کلمہ میں آپ نے تعلیل کرنی ہے، فا کلمہ میں تعلیل کرنی ہے۔ اب فا کلمہ میں تعلیل ہو گئی، جب تعلیل کی تو وہ ختم ہو گیا، حمزہ وصلی کی ضرورت، اب وہ واو ختم ہو گئی، گر گئی، اور لام جو ہے وہ باقی ہے، لام کے نیچے زیر ہے۔ جب لام متحرک ہو گئی تو متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ وصلی کی ضرورت بھی نہ رہی، اور اس کے بعد آخر میں حرف علت تھا وہ بھی گر گیا۔ اور اسی طرح وقایہ کی وقایتاً پیچھے گردان جو آپ پڑھی ہے، تو اس میں بھی امر میں قی کا صیغہ قی، تو یہ اسی طرح آرینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یہ صیغہ فعل ہے آرینا۔ اب اس میں فقرہ ایک بولا جاتا ہے، میں وہ فقرہ بول دیتا ہوں، فقرہ وہ میں بولتا ہوں، وہ اکثر یہ اصطلاحات بولی جاتی ہیں صرف کے اندر، صرف کے اندر جو اصطلاحات بولی جاتی ہیں وہ فقرہ میں بولتا ہوں۔ وہ فقرہ یہ ہے کہ ارے ارین مولی لیا، ارے ارین مولی لیا۔ اب یہ ارے ارائینا، ایک ارے ایک صیغہ ہے، ارائینا دوسرا صیغہ ہے، مولی، ٹھیک ہے جی، مولی تیسرا صیغہ ہے، یہ ولی یلی ولین سے ہے، ٹھیک ہے جی، ولی یلی ولین سے ہے، اسم فاعل کا صیغہ، یہ دیکھیں یہ اسم مفعول کا صیغہ، ساری مولی، مولیون، تو مولی صیغہ آ گیا۔ اب جناب یہی مولی سے مولی وہ ہو گیا صیغہ اری، ارائینا، مولی، اور یہ لے امر کا صیغہ ہے، بھی امر کا صیغہ ہے، امر واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ تو یہ 3-4 صیغے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے تعلیل کی ہوئے صیغوں کو اکٹھا کر کے ایک فقرہ بنایا گیا، ارے ارین مولی لیا، تو یہ ساری صیغے ہیں۔ اس کے بعد ان منا صیغہ ایک ہے، ان نمنا، منا یا منوں سے ہے، ان منا بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد اتو سر تننا، مان سر تننا، یہ اس قسم کے صیغے الٹے سیدھے پوچھے جاتے ہیں، بندہ ایک دفعہ جو ہے پزل ہو جاتا ہے، اسٹوڈنٹ ایک دفعہ پزل ہو جاتا ہے، اس قسم کے صیغے جو ہیں یہ پوچھے جاتے ہیں۔ اور اس طرح کی بہت ساری اصطلاحات ہیں، ابھی ایک اصطلاح میرے ذہن میں نہیں آ رہی، ترجمہ یاد ہے، اصطلاح بھی ذہن میں نہیں آ رہی، اس میں تھا کہ اس کا ہرن کا بچہ ویں ویں کر کے رویا، جیسا اون اون کر کے بچہ روتا نا، اس طرح میں ہی وہ اپنا ویں ویں کر کے رویا، جس طرح وہ روتا ہے، وہ اس کے لیے وہ عربی میں فقرہ ہے، وہ ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، میں سوچ کے پھر آپ کو میسج کر دوں گا۔ تو یہ آپ نے اس گردان کو اس طریقے سے حل کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کچھ اصطلاحات بھی میں نے آپ کو سنائی، بیان کی، تو انشاءاللہ عزیز مزہ آیا ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ آپ کو اس خاصیات ابواب جو ہے آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ کو ابواب کے خاصے پتہ ہونے چاہیے۔ وہ جو ہے خاصیات ابواب، میری کوشش یہ ہوگی کہ جب میں کورس آپ کو کرواؤں گا، عربک لینگویج کورس، یعنی کہ ہم عربی بولنا شروع کریں گے، اس کے لیے آپ کو لائیو آنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو لائیو آنا پڑے گا۔ ہم کلاسز لیں گے زوم کے اوپر، یہ تو چلو تھا، مجبوری تھی، میں نے کہا چلو بعض اوقات کہیں کے بہت سارے ہوتے ہیں جن کا پیکیجز نہیں ہوتے، تو اس کے لیے ہم نے یہ کلاس لی تھی۔
لیکن اب میرا ارادہ یہ ہے کہ ہفتے میں ہم صرف 2 دن کلاس لیں گے عربی کی، 2 یا 3 دن۔ جس دن جب کلاس ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کل کلاس ہوگی، آپ 1 دن کا جو ہے زوم کا پیکج لگوا لیجئے گا، زوم یا میٹ ایپ کا میں دیکھ لوں گا کس کا، زوم سب سے بیسٹ ویسے رہتا ہے۔ تو اس کے اوپر لائیو جو ہے وہ ہم آپس میں چیٹ کریں گے، گفتگو کریں گے، آپ بول کر سنائیں گے، آپ بولیں گے، صرف ویڈیو پاز ہوگی، آپ کا مائک بھی بند ہوں گے، جس کو کہا جائے وہ اپنا مائک آن کر کے وہ بول کر جو ہے بتائے گا۔ سب سے پہلے اس کا زوم ایپ کا استعمال کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا، وہ میں آپ کو ویڈیو واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا، اسی گروپ کے اندر ہی گروپ یہی بنا رہے گا، صرف اس کا ٹائٹل چینج کر دیں گے کہ لغت العربیہ کے حوالے سے، المحادثۃ اللغت العربیہ۔ تو یہ ہم عربی زبان جو ہے المحادثۃ اللغت العربیہ جو ہے ہم اس کو سیکھیں گے، اور عربی میں بولنا چالنا سیکھیں گے، کس طرح ہم آپس میں عربی کے اندر گفتگو کر سکتے ہیں۔ اتنا عرصہ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں 8 سال ہو جاتے ہیں، ہم بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، بچیوں کو بھی پڑھاتے ہیں، بچیاں بھی ہماری پڑھتی ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، لیکن عربی بولنا جو ہے وہ ہمیں بولنی نہیں آتی۔ ہم گرامر کرتے ہیں، پریکٹیکل کرتے ہیں، انشاء کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہمیں آتا ہے، کافی حد تک آتا ہے۔ تو ہم جدید طریقے سے عربی کو بول نہیں پاتے۔ اصل میں جو باہر جاتے ہیں نا عربی کے اندر لوگ گفتگو کرتے ہیں، وہ عربی نہیں ہے، وہ عریبہ ہے۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پھر میں ادھر بتا دوں گا، مزید اس لیکچر میں بھی بتاؤں گا، لیکن یہاں بھی سمجھ لیں وہ عریبہ ہے۔ عریبہ وہ زبان ہوتی ہے جس طرح کہ ہماری اردو زبان ہے، تو اردو کے اندر جو ہے اب ہماری جو اردو بولی جاتی ہے، یہ وہ اردو تو نہیں جو اوریجنل ہے۔ اوریجنل اردو تو ابھی بولی نہیں جاتی ہمارے ہاں، جو علامہ اقبال اور مرزا غالب اور اس قسم کے ادیب لوگ بولا کرتے تھے اور لکھا کرتے تھے۔ ہمارے سامنے علامہ اقبال کی جو ناب شاعری سامنے آ جائے تو ہمیں چکر چڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے اکثر نوجوانوں کی سیپلی بھی اردو میں ہی آتی ہے، قومی زبان اردو ہے لیکن وہ بھی ہمیں نہیں آتی۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے جو اردو بولتے ہیں یہ اوریجنل اردو نہیں، یہ تو عام زبان ہے، یعنی کہ ہم نے اردو کا بیڑا گرک کر دیا۔ اسی طرح عربیوں نے بھی اپنی عربی کا بیڑا گرک کر دیا ہے۔ تو یہ وہ زبان نہیں ہے جو اب عربی بولی جاتی ہے عرب کے اندر، اور لوگ جو آپس میں بولتے ہیں یہ سب ستیہ ناس ہو گیا۔ یہ وہ لوکل بولی جس کو کہہ سکتے ہیں، جس طرح اردو ہم لوکل اردو بولتے ہیں، اس طرح کی لوکل ہے یہ اوریجنل اردو نہیں ہے، اسی طرح وہ اوریجنل عربی نہیں ہے، تو وہ لوکل زبان ہے۔ ہم نے جو عربی بولنی ہے ہم وہ عربی بولیں گے جو مصر کے اندر بولی جاتی ہے۔ مصر والے پیور عربی بولتے ہیں اور خالص عربی بولتے ہیں، اور وہ دوسری عربی نہیں بولتے، عریبہ نہیں بولتے، بلکہ وہ ریئل عربک بولتے ہیں، اور وہ اصل قریشی زبان بولتے ہیں، جو قرآن پاک کی زبان ہے، جو حدیث مبارکہ کی زبان ہے۔ ہمیں اگر وہ آ جائے تو ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، اور احادیث مبارکہ کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اس کے مفاہیم کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہرکیف سارا مکمل تو نہیں کیا جا سکتا، بعض جگہ پر کچھ الفاظ ایسے نئے آتے ہیں، کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کو جاننے کے لیے ہمیں ڈکشنری کی ضرورت پیش آتی ہے۔ انشاءاللہ عزیز مزہ آئے گا۔ یہ والا سبق تو ختم ہو گیا، صرف کا کمپلیٹ ہو گیا، نحو کا جو ہے وہ میں ابھی 3 سے 4 دنوں کے اندر عید سے پہلے انشاءاللہ عزیز نحو کا جو سلیبس ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر رہے۔